شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ خلفائے عباسیہ کے عہد حکومت میں ایک مشہور و معروف بادشاہ ہارون الرشید گزرا ہے، جس کی شان و شوکت رعب سے دنیا کانپتی تھی۔ اس کا انصاف و عدل دور دور تک مشہور تھا۔ غریب اور زمانے کے ستائے ہوئے بے کس انسان اس کے ذل رحمت میں پناہ حاصل کرتے تھے۔ اسی خلیفہ کے دور حکومت میں ایک متوسط الحال تاجر خواجہ بغداد میں رہا کرتا تھا، اور وہ عمرہ بغداد میں شمار ہوتا تھا، اور نہ ایسا مفلس تھا کہ ہر وقت پریشان رہتا، نہ وہ کسی کا مقروض تھا اور نہ اس کا کسی پر قرض تھا۔ وہ ایک دیانتدار چھوٹا سا سوداگر تھا۔ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، بھائی بہن کوئی نہ تھا۔ شادی بلا ارادہ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ زندگی کے جھمیلے اور پریشانیوں سے گھبراتا تھا۔ کفایت شعاری اور تنہا ہونے کی وجہ سے اس کے پاس 1,500 اشرفیاں پس انداز ہو چکی تھیں۔ یہی اس کا کل اثاثہ تھا۔ ایک روز خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے، علی خواجہ، تمہیں حج کرنا چاہیے، تمہارے پاس کافی سرمایہ ہے۔ صبح کو اٹھا تو اس نے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن دوسری اور تیسری شب کو پھر اس نے یہی خواب دیکھا تو طے کر لیا کہ مجھے ضرور حج کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ تیاری سفر کر کے اس نے 500 اشرفیاں تو اپنے ساتھ رکھ لیں، باقی 1,000 کے لیے پریشان تھا کہ کہاں رکھوں۔ سفر اتنی بڑی رقم کے لیے پھرنا کسی طرح موزوں نہ تھا۔ سوچتے سوچتے اسے ایک دوست تاجر کا خیال آیا، جو بہت نیک اور دیانتدار مشہور تھا۔ اس نے فوراً ایک گھڑے میں 1,000 اشرفیاں گن کر رکھیں اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا۔ پھر گھڑے کا منہ بند کر کے اپنے دوست کے یہاں لے آیا۔ سلام دعا کے بعد علی خواجہ نے اپنے سفر حج کا ذکر کر کے گھڑا امانت رکھنے کی درخواست کی۔ تاجر نے مبارکباد دیتے ہوئے گودام کی کنجیاں علی خواجہ کو دے دی اور کہا، اپنی حسب منشا جہاں مناسب سمجھو وہاں رکھ دو، انشاءاللہ اسی طرح واپس مل جائے گا۔ علی خواجہ نے گودام کھول کر اپنا گھڑا رکھ دیا اور خود سفر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ فریضہ حج سے فراغت کے بعد چونکہ کافی سرمایہ بچ گیا تھا، اس لیے علی خواجہ نے مختلف مال خرید لیا اور جدہ وغیرہ سے ہوتا ہوا مصر جا پہنچا، جہاں کاروبار میں اس کو کافی منافع ہوا۔ پھر وہاں سے مال خرید کر یروشلم بیت اللحم پہنچا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے مصلوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے بیت المقدس گیا اور وہاں سے مال اول بدل کر دمشق آیا۔ کچھ دن یہاں ٹھہرا اور پورے 7 سال کے سفر کا کاروبار کے بعد بغداد میں داخل ہوا۔ علی خواجہ کے حج پر جانے کے بعد اس کا دوست تاجر بھول گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ حجاج واپس آئے اور علی خواجہ کا ذکر چھڑا تو اسے یاد آیا کہ اس کا روغن زیتون کا ایک گھڑا میرے گودام میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کی واپسی کا منتظر ہے، لیکن 6.5 سال گزر گئے، لیکن اس کا دوست علی خواجہ واپس نہ آیا۔ ایک روز رات کو انہیں روغن کی ضرورت پیش آئی، بازار بند تھا۔ سوداگر نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ علی خواجہ حج کو جاتے ہوئے اپنا روغن زیتون میرے پاس رکھوا گیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا نکال لو۔ اس کی بیوی نے منع کیا کہ امانت میں خیانت ناجائز ہے، اس کو نہ چھیڑو، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ اتنی مدت گزر گئی، اس کا آج تک کچھ پتہ نشان نہیں ملا، کیا تعجب ہے مر گیا ہوگا؟ اگر آ بھی گیا تو اس کو بتا دوں گا اور جتنا تیل ہے واپس کر دوں گا۔ بیوی پھر بھی منع کرتی رہی، لیکن سوداگر کنجی لے کر گودام میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے گھڑا کھولا اور تیل نکال کر گھر آنے لگا تو تیل میں سے اس کو ایک اشرفی نظر آئی، جو غالباً تیل لیتے وقت اچھل کر باہر آ گئی تھی۔ سوداگر کو بہت تعجب ہوا اور وہ دوبارہ گودام میں آیا۔ گھڑا کھول کر اچھی طرح دیکھا تو اس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے ہنس کر دل میں کہا کہ علی خواجہ بہت چالاک آدمی ہے، خوب حفاظت کا انتظام سوچا۔
اس کے بعد تاجر نے سب اشرفیاں نکال لیں۔ کچھ اشرفیاں نکلنے سے اور کچھ تیل نکال لینے سے گھڑا خالی ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے تازہ روغن زیتون لے کر گھڑے میں بند کر دیا اور منہ بند کر کے وہیں رکھ دیا جہاں خواجہ چھوڑ گیا تھا۔ اس واقعے کو بھی 2-3 ماہ گزر گئے۔ اتفاقاً اس وقت گھومتا پھرتا علی خواجہ بغداد آ گیا اور ایک روز اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ اس نے بڑی آؤ بھگت کی اور حج سے فارغ ہونے پر مبارکباد دی۔ پھر کچھ دیر علی خواجہ اپنے سفر کا حال سناتا رہا۔ جب چلنے لگا تو اپنی امانت کا سوال کرنے لگا۔ تاجر نے نہایت لاپرواہی سے کنجیاں اس کے آگے ڈال دیں اور کہا، جہاں تم نے وہ گھڑا رکھا تھا وہیں سے دیکھ کر اٹھا لیجئے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی امانت کون سی ہے۔ علی خواجہ گودام میں گیا اور اپنا گھڑا پہچان کر اسے باہر آ کر دوست کے سامنے کھولا، شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا۔ گھڑا کھول کر جب اشرفیاں نکالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ گھڑا خالی ہے، صرف روغن زیتون بھرا ہوا ہے۔ علی خواجہ گھبرا گیا اور الٹے پیروں دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس گھڑے میں جو آپ کے پاس رکھا ہوا تھا اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، اگر آپ نے ضرورت سے استعمال کر لی ہیں تو مجھے واپس کر دیجئے گا، جب گنجائش ہوگی دے دیجئے گا۔ تاجر نے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ کر اشرفیوں کے متعلق صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، تم نے مجھ سے صرف تیل کا ذکر کیا تھا، اس وقت اشرفیوں کا ذکر تک نہ آیا، لیکن اب تم اشرفیاں بتانے لگے ہو، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ خواجہ نے منت سماجت کی اور دھمکیاں دی لیکن بے سود رہا۔ آخر روتا پیٹتا گھر واپس آیا۔ وہ دن وہ تمام رات اس نے بڑے رنج و غم میں گزاری۔ صبح چند دوستوں سے ذکر کیا، وہ بھی افسوس کرنے لگے۔ آخر تجویز ہوئی کہ قاضی کے ہاں معاملہ پیش کیا جائے۔ علی خواجہ نے قاضی کے سامنے اپنا معاملہ رکھا۔ تاجر نے صاف لفظوں میں انکار کیا، بلکہ ایک شخص کو شہادت میں بھی پیش کر دیا کہ علی خواجہ نے امانت رکھتے ہوئے صرف یہی کہا تھا کہ میں اپنا روغن زیتون کا گھڑا رکھ کر جا رہا ہوں، اشرفیوں کا ذکر نہیں آیا۔ قاضی نے عدم ثبوت میں دعویٰ خارج کر دیا۔ مقدمے کی کافی شہرت ہو گئی۔ بغداد میں ہر جگہ اس واقعے کا ذکر تھا۔ بعض لوگ علی خواجہ کو مظلوم سمجھتے تھے اور بعض کا خیال تھا کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ علی خواجہ نے اپنا معاملہ بالآخر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا۔ خلیفہ نے دوسرے روز دونوں فریق کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ رات کو حسب معمول لباس تبدیل کر کے خلیفہ جعفر و مسرور و گشت کے لیے نکلے اور لوگوں کے حالات دیکھے اور اعمال کے متعلق لوگوں کی رائے زنی سنتے ایک محلے میں جا نکلے جہاں کچھ لڑکے اکٹھے کھیل رہے تھے۔ اتفاقاً جس وقت یہ لوگ پہنچے اسی وقت ایک بڑے لڑکے نے تجویز پیش کی، آؤ قاضی قاضی کھیلیں، میں قاضی بنتا ہوں اور تم علی خواجہ اور تاجر کا مقدمہ پیش کرو۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں، میں انصاف کروں گا۔ خلیفہ نے جعفر سے متوجہ ہو کر کہا کہ بچوں کا تماشا دیکھ کر چلیں، ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں گے اس معاملے میں لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، کیونکہ یہ بچے وہی کریں گے اور کہیں گے جو دوسروں سے سنتے ہیں۔ ان لڑکوں میں سے بڑا لڑکا تو قاضی بن کر بیٹھ گیا اور ایک لڑکا علی خواجہ مدعی بنا اور دوسرا تاجر بنا اور چند بچے سپاہی تجویز ہوئے۔ علی خواجہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں نے ایک گھڑے میں 1000 اشرفیاں رکھ کر اوپر روغن زیتون بھر دیا تھا اور وہ گھڑا حج کو جاتے ہوئے اس تاجر کے پاس بطور امانت چھوڑ گیا تھا۔ بعض حالات کی وجہ سے میرے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب واپس آ کر میں نے اپنا گھڑا مانگا تو اس نے مجھے اپنے گودام سے گھڑا اٹھوا دیا۔ میں اس کو لے کر گھر آیا اور جب کھول کر دیکھا تو اس میں صرف تیل تھا، اشرفی ایک بھی نہ تھی۔ قاضی نے علی خواجہ سے سوال کیا کہ گھڑا رکھتے وقت تم نے اس کو بتایا کہ اس گھڑے میں اشرفیاں بھی ہیں؟ علی خواجہ نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس لڑکے نے جو قاضی بنا ہوا تھا تاجر سے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تاجر نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اشرفیوں کا علم نہیں، عام حالات میں اس کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ گھڑے میں مال ہوگا تاکہ میں اس کے لیے گھڑا کھول کر دیکھتا، اس کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر علی خواجہ سے متوجہ ہو کر کہا
کہ وہ گھڑا لاؤ جس میں اشرفیاں تھیں۔ لڑکے نے ایک گھڑا لا کر رکھ دیا۔ قاضی لڑکے نے اس کو دیکھا اور پھر سپاہیوں سے کہا، شہر سے چند دو افروشوں کو بلاؤ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیل گھڑے میں بھرا ہوا ہے وہ 7 سال پرانا ہے یا تازہ۔ سپاہی لڑکے کے 3-4 لڑکوں کو لائے اور قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ تم اس گھڑے کا تیل دیکھ کر ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ یہ کتنی مدت کا ہے۔ ان لڑکوں نے جھوٹ موٹ تیل دیکھا، پھر چکھا اور آپس میں مشورہ کر کے کہا، حضور یہ تیل زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا نکلا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا، تم کیسے کہتے ہو تیل اتنی مدت کا ہے؟ مدعی و مدعا علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیل کم سے کم 7 سال کا پرانا ہے۔ ہماری عمر اسی کام میں گزری ہے، کیا ہم نئے اور پرانے تیل کی شناخت نہیں کر سکتے؟ یہ تیل ہرگز زیادہ دنوں کا نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرانے تیل میں چکٹ پیدا ہو جاتی ہے جو اس میں بالکل ہی موجود نہیں۔ آپ سب حاضرین اس کو چکھ کر دیکھیں، بالکل تازہ زیتون کی خوشبو آ رہی ہے۔ قاضی نے تاجر کو مخاطب کر کے کہا، اچھا ان سب کو جانے دو، تم خود چکھ کر بتاؤ کہ تیل نیا ہے یا پرانا۔ تاجر ڈر گیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، حضور مجھے معاف فرمائے، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے ہی اشرفیاں نکالی ہیں۔ میں اس کا زر نقد ادا کرنے کو تیار ہوں اور جو آپ جرمانہ فرمائیں گے وہ بھی ادا کروں گا۔ نقلی قاضی نے کہا، ہرگز نہیں، تم بددیانت ہو اور تم نے خیانت کا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کی سزا معمولی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہوں۔ قاضی کا فیصلہ سن کر لڑکے تالیاں پیٹنے لگے اور کھیل ختم کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ خلیفہ اور جعفر لڑکوں کی ذہانت اور کارروائی دیکھ کر انگشت بندہ رہ گئے۔ خلیفہ نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ کل ان بچوں کو دربار میں طلب کرو، میں علی خواجہ کے مقدمے کا فیصلہ انہی سے کراؤں گا۔ اس لڑکے کی ہوشیاری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ جعفر بھی دیر تک تعریف کرتا رہا اور کہنے لگا، ایسا شاندار فیصلہ تو ہم بھی نہ کر سکتے۔ خلیفہ نے کہا، ہاں، بہت عجیب اتفاق ہے۔ اس کے بعد سب واپس چلے گئے۔ دوسرے روز جعفر نے علی خواجہ کو اطلاع بھیجی کہ اپنے ساتھ وہ متنازع گھڑا بھی لیتے آئے۔ سب بچوں کو بلا کر اس نے خوب شاباش دی اور ہمت دلائی کہ جس طرح رات تم نے فیصلہ کیا تھا اس طرح خلیفہ کے سامنے کرنا، تمہیں بہت انعام ملے گا۔ پھر سب کو خلیفہ کے حضور پیش کیا۔ خلیفہ نے بڑی محبت سے لڑکے کو پاس بٹھا کر کہا، اب اس مقدمے کا فیصلہ تم ہی کرو۔ لڑکے نے علی خواجہ سے کہا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے۔ علی خواجہ نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر لڑکے نے تاجر سے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے انکار کیا۔ لڑکے نے خود تیل کو چکھ کا حکم دیا کہ تیل فروش بلائے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت تیل فروش آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ تیل بالکل نیا اور تازہ ہے۔ پھر لڑکے نے اہل دربار سے کہا، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ تاجر سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم نے سن لیا، حاضرین اس تیل کو نیا بتاتے ہیں، حالانکہ تم اور خواجہ دونوں تسلیم کرتے ہو یہ گھڑا 7 سال پہلے رکھا گیا تھا۔ اب اگر تم نے اس کا منہ نہیں کھولا، اشرفیاں نکال کر اس میں دوسرا تیل نہیں ڈالا تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ خلیفہ نے بانگاہ قہر تاجر کی طرف دیکھ کر کہا، جواب دو۔ تاجر خوف سے کانپ گیا اور ہاتھ جوڑ کر اقرار جرم کر لیا اور معافی مانگنے لگا۔ لڑکے نے خلیفہ کی طرف دیکھ کر کہا، دوست بس دستہ عرض کیا کہ حضور فیصلہ تو ہو گیا، اب معاف کرنا یا سزا دینا آپ کا کام ہے۔ خلیفہ نے یہ سن کر لڑکے کو بہت پیار کیا۔ تمام درباری اس کی ذہانت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خلیفہ نے قاضی شہر کو تنبیہ کی کہ آئندہ غور سے مقدمہ کو سنا کرو۔ سوداگر کو حکم دیا کہ وہ علی خواجہ کو اشرفیاں واپس کر دے اور 6 ماہ جیل خانے میں رہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے لڑکے کو 1000 اشرفیاں انعام دی اور اس کے والد کو حکم دیا کہ اس کی تعلیم پہ پوری جدوجہد کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ لڑکا آئندہ قابل ترین شخصیت کا مالک ہوگا۔ یہ کہانی سنا کر شہرزاد نے عرض کی کہ انشاءاللہ کل مشینی گھوڑے کا قصہ سناؤں گا جو بے حد دلچسپ ہے۔